دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے ملک کی بھرپور ثقافت اور تہذیب کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ احساس پروگرام تعلیمی وظائف کے پروگرام کے ذریعے نادار خاندانوں تک تعلیم کی رسائی بہتر بنانے پر توجہ دے رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 17 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور 19 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کے ICC عالمی کپ 2022 کے پلیٹ کوارٹر فائنل کا مرحلہ آج شروع ہو رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مقامی اور عالمی سطح پر پاکستان کی ثقافتی اور روایتی مصنوعات کے فروغ کے لیے تعلیمی اداروں، صنعتوں اور مارکیٹوں کے درمیان روابط مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کراچی میں پاکستانی برانڈز کے فروغ کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایک بھرپور ثقافت اور تہذیب ہے، اور اگر اسے مناسب انداز میں فروغ دیا جائے تو یہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑے پیمانے پر راغب کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ صدر نے ہدایت کی کہ ایک مستند اور جامع ڈائریکٹری کی تیاری اور ملک کے بڑے شہروں میں نمائش کے مراکز کے قیام کے ذریعے مقامی دستکاریوں کو دستاویزی شکل دی جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ غیر قانونی تارکین وطن کی پاکستان منتقلی کے معاہدے کے بارے میں سفارشات کابینہ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سفارشات وفاقی کابینہ کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی کمیٹی نے تیار کی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس حوالے سے پاکستان کا یورپی یونین کے ساتھ پہلے ہی ایک معاہدہ موجود ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو چکا ہے، اس لیے برطانیہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کو غیر قانونی تارکین وطن کی منتقلی کا معاہدہ دوبارہ کرنا چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے کھیلوں کے چینل کو جدید بنانے کا منصوبہ آخری مرحلے میں ہے، اور عوام پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے میچ HD پر دیکھ سکیں گی۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ PTV نیوز کو پہلے ہی گزشتہ سال جدید بنایا جا چکا ہے، اور اب PTV سپورٹس کی ڈیجیٹائزیشن سے سرکاری ٹیلی ویژن ریکارڈ منافع کمائے گا۔ حکومت نے احساس مستحق گھرانوں کے بچوں کا اندراج ان کی دہلیز پر یقینی بنانے کے لیے احساس تعلیمی وظائف ایپ کا اجرا کیا ہے۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اسلام آباد میں گورنمنٹ گرلز کالج کوٹھہ دیال میں ایک طالبہ کا اندراج کر کے ایپ کا اجرا کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام تعلیمی وظائف پروگرام کے ذریعے مستحق خاندانوں کی تعلیم تک رسائی بہتر بنانے پر توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت یہ ایپ متعارف کرائی گئی ہے تاکہ عوام اپنے بچوں کا خود اندراج کرا سکیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ 17 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مزید 6357 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے آج ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران 49,595 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، اور مثبت کیسز کی شرح 12.81% رہی۔ 1,200 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاح کے طور پر منائیں گے، جس کا مقصد عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ وادی پر بھارت کے طویل غیر قانونی تسلط کی طرف مبذول کرانا ہے۔ جموں کشمیر کے بڑے حصے پر بھارت کی غیر قانونی تسلط کے خلاف آزاد جموں کشمیر میں احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ یہ دن منانے کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے حریت پسند عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، جو اپنی آزادی کے لیے اصولی اور منصفانہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے آج اپنے مشرقی ساحل سے سمندر میں 2 کروز میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج میزائلوں کی ساخت جانچنے کے لیے ان تجربات کا جائزہ لے رہی ہے۔ انڈونیشیا کے علاقے ویسٹ پاپوا میں نوجوانوں کے حریف گروپوں کے درمیان لڑائی کے بعد ایک کروکے بار کو آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC ورلڈ کپ 2022 کا پلیٹ کوارٹر فائنل مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے پلیٹ کوارٹر فائنل میں یوگنڈا کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے پورٹ آف اسپین میں ہوگا، جبکہ دوسرے پلیٹ کوارٹر فائنل میں کینیڈا اور آئرلینڈ مدی مقابل ہوں گے جو توروبا میں کھیلا جائے گا۔ دونوں میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی